حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق کل شیء فاعبدوہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، مہینے کے پہلے اتوار کو یہ جو ہماری مجلس ہو رہی ہے، یہ کوئی بیان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے اوپر اپنی اولاد اور نسلوں کو ایمان سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اس کے لیے یہ جو مہینے میں ایک مرتبہ فرسٹ سنڈے مجلس جو ہوتی ہے، یہ ہے اصل میں ایک لیکچر، اسلام کے، ایمان کے، عقیدے کے بارے میں ایک لیکچر ہے، یہ کوئی عام سا بیان نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ایمان کے بارے میں سکھانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ گزشتہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کائنات میں غور کر کے عقل سے بھی اور قرآن حدیث کی دلیل سے بھی، پروف سے بھی اپنے بچوں کو کیسا سمجھایا جائے کہ اللہ ہے، کائنات کا خالق ایک موجود ہے، یہ دنیا ایسے ہی نہیں آ گئی۔ اب جو آج جو بات کرنا ہے وہ سیکنڈ ٹاپک جو ہے، یہ ہے اصل میں ایک کالج کے نوجوان نے ایک سوال کیا تھا، حضرت یہ وحی بولتے ہیں نا، ویسا کہتے کیا وحی بولتے ہیں نا، وحی الہی، اللہ کی وحی، قرآن کیا اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث کیا اللہ کی وحی ہے، یہ وحی بولتے ہیں نا کیا ہے؟ بالکل بھی مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اسی عنوان پر آج ہم بات کریں، کیونکہ یہ وحی کو سمجھنے پر ہی ہمارے سارے ایمان کی چیزیں، جن کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، جو بلیفز ہیں، کولیگل ایمانیات، وہ ساری چیزوں کا سمجھنا اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اب چلیں اس بارے میں ہم ترتیب سے ذرا تیزی کے ساتھ اس بات کو مکمل کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات، پوری مخلوق میں، کائنات میں اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں بیسٹ، خوبصورت، سمجھدار، عقل مند انسان بنا کے پیدا کی۔ عقل مند انسان کو اللہ جو دنیا میں بھیجا، بغیر کسی مقصد کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہوگا۔ مارکیٹ میں کوئی آدمی بغیر مقصد کے جاتا ہے، کوئی آدمی چپل تک بھی بغیر مقصد کے پہنتا ہے، نل کھولتا ہے بغیر مقصد کے کھولتا ہے۔ اب جتنی کائنات ہے اس میں انسانوں کو اللہ نے بہت سی فیسیلیٹیز، بہت سی صلاحیتیں، عقل کی، حواس خمسہ کی، اور چلنے کی، سوچنے کی، بہت سی عقل کی اعتبار سے بہت سی صلاحیتیں اللہ دیا، بہت سوچنے کی، تھنک کی، بہت سی صلاحیتیں اللہ دیا۔ تو ضرور اس کائنات میں انسان کو، یعنی مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا اور اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجنے کے پیچھے ایک مقصد ہے ضرور۔ اب اس کے تحت انسان کو کچھ سوال فطری طور پر پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کو دنیا میں جتنے بھی ہوتے ہیں نا، سارے انسانوں کے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے، ورلڈ کو دیکھنے کا ایک ویو، اس کا دیکھنے کا، سوچنے کا، یونیورسل، یہ یونیورس کو دیکھنے سوچنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے ہر ایک آدمی کے پاس۔ عیسائی اس کے اعتبار سے سوچتا، ہمیں اس واسطے پیدا ہوئے، زندگی ایسا گزارنا، مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ ہندو وہ بھی ایک نظریہ رکھتا ہے، جیوس یہودی ہے وہ بھی ایک نظریہ رکھتا ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، ہر ایک کے پاس ایک نظریہ ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ دہریہ ہوتے ہیں، ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، خدا کچھ نہیں مانتے، خدا کچھ انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ یہی نظریہ کہ خدا کر کے کون بھی نہیں ہے، یا ایسا وجود میں آ گیا، پورا عالم ایسا بن گیا، یہ ایسا ختم ہو جائے گا ایک دن، یہ بھی ہے نا، یہ بھی ایک نظریہ۔ ہر آدمی کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک ویو، اس کے دیکھنے کا، سوچنے کا نظریہ۔ یہ نظریہ کچھ ہم بولتے ہیں عقیدہ، عقیدہ ہر ایک کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس کیا عقیدہ ہونا، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں کیا عقیدہ ہونا۔ ہر انسان کو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چند سوالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔
چند سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہوا میں کون ہوں. ہر بچے کو آنا چاہیے، ضرور آتا بھی ہے. وہ اگرچہ بولے نہ بولے اپنے منہ سے، کوئی بولتا کوئی نہیں بولتا، میں کون ہوں بول کے پہلا سوال. میں گزشتہ بار بھی اس کے بارے میں جواب دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، سکھایا، کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ ینصرانہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اسلامی ویو جو نظریہ ہے اس کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے. صحیح معنی میں انسان میں کون ہوں، میں کیوں آیا، میرا خالق ہے، صحیح نظریہ ہر بچے کے پاس رہتا. لیکن اس کے ماں باپ اس کو جس انداز میں لے کر چلتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو چینج کرتے ہیں، اپنی اصل نیچر سے اسے بدلاتے ہیں. ورنہ اصل فطرت کیا؟ اسلام کی فطرت. سیکنڈ جو سوال آتا ہے کہ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ میں کون ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہی میں کیوں ہوں یہاں، میں یہاں پر کیوں ہوں، یہ کائنات میں اس جگہ میں ہوں تو کیوں ہوں. قرآن کے اندر جواب ہم سب آپس میں کہتے سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو اللہ مکلف بنایا، اپنی عبادت کے لیے اللہ پیدا کیا. اب ہم میں سے ہر انسان کے لیے اس سوال کا جواب میں کیوں ہوں، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ جو بولتے جیسا بولتے ویسا زندگی گزارنے کے لیے. ایک اور سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی میں یہاں اس کائنات میں اس جگہ میں ہوں کیوں، اور میرے آس پاس یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پوری کائنات کی چیزیں ہیں نا، ان سے میرا کیا ریلیٹڈ ہے، کیا تعلق ہے، میں یہاں کیوں ہوں، میرے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے. اور ایک سوال جو پیدا ہوتا، ہر ایک کو پیدا ہونا چاہیے، پیدا ہوتا بھی ہے کہ مجھے کون پیدا کیا، میرا گاڈ کون، میرا کریٹر، میرا پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا کون. ایسے ہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو می، میرے ساتھ انجام کیا ہوگا، آخر میرا کیا ہوگا. یہ سب باتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو بیٹھے بیٹھے ایک سوال کریں، اس کا جواب اپنے انداز میں، اپنے سلینگ میں، اپنے انداز میں، میٹھے انداز میں، ایسے ذرا کر کے شیرے کی طرح اس کے دل میں بٹھا دیں عقیدے کو. ہم بچے کے پاس واٹ ول ہیپن ٹو می، میرے ساتھ کیا ہوگا. ہر ایک دنیا میں جتنی قوم ہے نا، ہر قوم کے پاس یہ خیال ہے. کوئی کہتا ہے کہ آدمی مر جانے کے بعد اس کے جسم کو جلائیں گے، وہ راکھ لے جائیں گے، دریا میں بہا دیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ندی میں لے جا کے اس کے راکھ کو بہا دیں گے، ختم ہو جائے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہوا میں اڑا دیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ. ہر ایک کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک سوچ ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا، سمجھ کر رکھے ہیں. لیکن صحیح کیا ہے؟ مکہ المکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے تھے، لوگوں کو سمجھائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. برزخ کا، قبر میں دفنانے کے بعد وہ جو عالم ہے برزخ کا عالم ہے، وہاں جنت کا اثر بھی آئے گا اگر مرنے والا اچھا ہو، وہاں جہنم کا اثر آئے گا اگر مرنے والا برا ہو. نبی نے سمجھایا. ایک آدمی آیا کافر، مرے ہوئے مردے کی ہڈی کو، لاش کی ہڈی کو ہاتھ میں پکڑ کے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے ایسا دبایا وہ ہڈی کو، ایسے دبایا، پاؤڈر کر دیا، پاؤڈر ہو کے وہ گر گئے. پوچھتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین میں ہے آیت، من یحیی العظام وہی رمیم. مرنے کے بعد تو ایسے ہی پورے مردہ، سارے کے سارے مردے، لاش، اس کی ہڈیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. اب جب ہم اس کو پکڑ کے دبا دیتے، پاؤڈر ہو گیا، ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی اور کو اور ایک زندگی نہیں ملتی، دوبارہ زندہ ہونے کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ آیت نازل کرتی، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. انشأھا، اس ہڈی کو اب تو پیدا ہونے کے بعد یہ ختم ہوا نا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت یہ ہڈی کو جو پروردگار، جو خالق، جو گاڈ پیدا کیا نا، یہ مرنے کے بعد اس ہڈی سے دوبارہ انسان کو دوسرا جنم، سیکنڈ برتھ دینے کی طاقت اسی اللہ کو ہے. وہی اللہ پیدا کرے گا. نبی دعویٰ کریں گے نا قبر میں سب مر جانے کے بعد میں آ کے زندہ کروں گا، تب نبی سے چیلنج کرنا صحیح تھا. وہ تو دعویٰ ہے اللہ کا، اس خالق کا جو بغیر سیمپل کے پیدا کیا. سیمپل رکھ کر پیدا کرنا تو اس کے لیے اور آسان. تو سمجھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد صحیح نظریہ کیا. تو یہ جو سوالات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، ان سوالات کے جوابات، آدمی جہالت کا چشمہ لگا لیتا،
گھمنڈ سر میں ہے، کون کیا بولے تو بھی میں ماننا نہیں بول کے اپنے ذہن میں ایک ضد سوار کر لیا، نہیں معلوم ہوگا۔ عربی میں ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، تو ایک جانور کے اوپر بیٹھا ہے، بڑا گھمنڈی ہو کر گھمنڈ سے بات کرتا ہے، چاروں طرف دھول ہے، غبار ہے، تجھے دکھتا نہیں کون سے جانور کے اوپر بیٹھا ہے، تو سمجھ گیا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، یہ دھول چھٹ جاتے، یہ دھول یہ مٹی سے بھی ختم ہو جاتے، تب تجھے دکھتا دیکھ تو بیٹھا ہے ایسا ایک گدھا ایک ڈنگ کی پرش تو بیٹھا ہے، تو کیا بھی گھوڑے پر ہاتھ پر بیٹھا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ضد کا چشمہ لگا لیتے ہیں، جہالت کا چشمہ لگا لیتے ہیں، سر پر جو گھمنڈ ہے نا وہ گھمنڈ اترے گا تو حقیقت کو سوچنے کے لیے عقل تیار ہوگی، عقل سوچنے لگے گی بھائی کون ہے خالق، کون ہے اصل۔ جب تک اپنے ضد کے چشمے کو نہیں اتارتے، نیچر انسان کے اندر جو ہے نا ادھر سے جا کے وہ اللہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر مجھے بولنا یہ تھا کہ اصل میں اس کا جواب کیا ہے، یہ جتنے سوالات ہیں یہ سارے سوالات کے جواب ہم کو کہاں سے ملیں گے؟ میں اور آپ ہیں، بلکہ دنیا بھر کے سارے مسلمان، سارے انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے جنت میں ایک سیٹ ہے، جہنم میں ایک سیٹ ہے۔ زندگی میں انسان جس عمل کو کرتا ہے نا، جس راستے پر چلتا ہے، چلتے چلتے جنت کے راستے میں جا کے جنت کو پانے کا کام کر کے آنا، جہنم کی جو اس کی سیٹ ہے وہ کینسل ہو جاتی، جنت کی سیٹ کنفرم ہو جاتی۔ جب آدمی جہنم کے راستے میں چلے گا، زندگی میں ضد عناد کی وجہ سے ہر غلط چیز کو ماننا شروع کر دے گا، غلط چیزوں کو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا، اللہ کے بارے میں کیا، ساری چیزوں کو، غلط چیزوں کو اپنا لے گا، کفر اور شرک کی طرف جائے گا، جہنم کی سیٹ کنفرم ہو جائے گی، جنت کی سیٹ کینسل ہو جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی، ہمارے آبا و اجداد کی نسلوں کی، سب کی جنت والے جو ٹھکانہ ہے، جنت والی جو سیٹ ہے، اللہ اسے کنفرم کر دے، آمین۔ یہ جو میں بولا نا آپ کو، کئی سارے سوالات بولا، یہ سارے سوالات کا جواب، آنسر ہم کو چاہیے۔ یہ آنسر کو کہاں سے سالو کریں گے، یہ کوسچن کو کہاں سے سالو کر کے آنسر لیں گے، ہم جواب کہاں سے لیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس سورس آف نالج ہونا چاہیے، معلومات۔ بغیر نالج کے یہ سوال حل نہیں کر سکتے۔ سورس آف نالج، اس کے لیے اللہ نے انسان کے پاس 3 چیزیں دی ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ 3 چیزیں رکھے ہیں سورس آف نالج۔ تھوڑا سا گئے بار بھی تذکرے میں آیا تھا۔ نمبر 1 ہے 5 سینس، 5 حواس سے 5 جن کو بولتے ہیں۔ نمبر 2 ہے انٹیلیکٹ، عقل، انسان کی عقل۔ یہ جو حواس سے ظاہرہ 5 ہے نا، میں آپ کو بولتا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا بات کو۔ یہ جو حواس سے ظاہرہ 5 یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی، ناک سے سونگنے کی، منہ سے بولنے کی، کان سے سننے کی، ہاتھ پیر وغیرہ سے چھو کر چیز کے گرم نرم ہونے کی، جاننے کی، یہ طاقت، یہ شعور، یہ احساس جو اللہ دیا نا، 5 سینس، یہ لمیٹڈ ہے۔ ہر ایک لمیٹیشن اللہ رکھ دی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھتے، مثال کے طور پر آپ فلائٹ لے لو، ایک فلائٹ ایک حد تک اڑتے ہم کو چھوٹی ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، اس کے بعد ہم کو وہ فلائٹ دکھائی نہیں دیتی۔ پہاڑ میں کوئی چڑھتا ہے، وہ اوپر چڑھتے چڑھتے ہم کو چھوٹا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، ایک لمٹ، ایک حد ہے، وہ حد کے پار ہو جانے کے بعد ہم کو دکھائی نہیں دے گا۔ ہر چیز کے اندر، سننے کے اندر، سونگنے کے اندر، ہم کے بولنے کے اندر، ہر چیز کے اندر ایک لمٹ، ایک خاص ایک انداز ہے، آواز کی ایک خاص مقدار ہے۔ وہ مقدار سے بڑھ جائے تو انسان کے کان سن نہیں سکتے، وہ مقدار سے کم ہو تو بھی انسان کے کان سن نہیں سکتے۔ اپنی آنکھوں سے ہم بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھتے، خوشبو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے، ناک سے سونگ سکتے ہیں، آواز ہے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن کان سے سن سکتے ہیں۔ حواس جو 5 سینس ہے نا، ان کی اللہ ایک لمٹ رکھ دی ہے۔ خیر آگے بڑھتا ہوں، بات تفصیل سے ہو جائے گی۔ نمبر 2 اللہ سورس آف نالج جو دیے ہیں وہ ہے عقل۔ عقل جہاں 5 سینس کا کام ختم ہو جاتا، اس کا بارڈر، اس کی اینڈنگ ہو جاتی، وہاں سے شروع ہوتا ہے کام عقل کا۔ جو کام 5 سینس سے ہم کر نہیں سکتے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کام عقل کا۔ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، میں پہلے اجمالی بتاتا ہوں۔ تیسری چیز جو سورس آف نالج اللہ دی ہے وہ ہے وحی۔ وحی میں اور آپ یعنی ہم مسلمانوں ہی کو یہ سورس آف نالج حاصل، بقیہ کو حاصل نہیں۔ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں میں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اس کی مثال دے کے لکھتے ہیں، میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، میں اس انسان کی شیپ کو، شکل صورت،
اس کا چہرہ، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی پیشانی کیسی، اس کا رنگ خوبصورت وہ گورا ہے کہ کالا ہے، اس کے ہونٹ کیسے، اس کی ناک کیسی، اس کی آنکھیں کیسی، یہ ساری چیزوں کو فائیو سینس ہے نا اس کے ذریعے سے دیکھ کے میں آبزرو کر سکتا ہوں۔ نمبر 1، میں آنکھ موچ کر، آنکھیں بند کر کے میں اسے دیکھتا ہوں، انسان کو کیسا ہے دیکھتا ہوں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیز آنکھ سے تعلق ہے اس کا، لیکن آنکھ بند کر لیا اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک فائیو سینس کا کام ختم ہوتا اس کے بعد سے وہاں سے شروع ہوتا ہے عقل کا کام۔ اب آنکھ بند کر لیا میں سامنے جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کے بارے میں سوچتا ہوں، انہیں ایک انسان ہے، انہیں انسان بولے تو اس کے ایک امی ابا ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، ریلیٹیوز ہوں گے، اس کی ایک والدہ ہوگی، وہ اپنے پیٹ میں کئی مہینے رکھ کر اس کے بعد جنی ہوگی، اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوگا۔ اس کے بغیر تو کون سے انسان، حضرت آدم، حضرت حوا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بغیر ابا کے، ان کے علاوہ باقی کوئی انسان تو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً میں آنکھ بند کر کے عقل سے سوچتا ہوں، یہ سب چیز میں آنکھ سے دیکھ کر نہیں آبزرو کر سکتا ہوں، یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کا یہ کام ہے عقل کا۔ جہاں میرے فائیو سینس کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے عقل کا کام۔ دنیا میں بہت سے لوگ، یورپ والوں، آسٹریلیا والے، امریکہ والے، ان کچھ بڑے عقل مند سمجھدار کر کے سمجھ کے رکھیں بھائی عقل کو انہوں ہمارے سے زیادہ یوز کرتے سو ٹیکنیکل ورڈ کے اندر، ٹیکنیکی چیزوں کے اندر، دوائی میں، علاج میں، فلاں میں کیا کیا آرائش نہیں کرتے، انہوں کیا کیا ریسرچ نہیں کرتے، انہوں ہمارے سے زیادہ عقل مند کر کو ہمیں سمجھ کو رکھیں۔ لیکن عقل کی لمیٹیشن جہاں ختم ہوتی نا اس کے بعد شروع ہوتا کام وحی کا، وحی الہی کا۔ وہ وحی نہ ہو تو پھر انسان، قرآن کے اندر میں آپ کو سیدھے سیدھے بتاتا ہوں، وحی اگر ہے تو وہ انسان ہے، اسی واسطے قرآن میں جواب دیا گیا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یہ عبد مؤمن ہے نا، ایمان والا انسان، اس کے پاس 3 سورس آف نالج کی ہے، انہیں کمپلیٹ انسان بولنے کے قابل لائق۔ جس کے پاس خالی 5 سینس ہے، خالی عقل ہے، انہیں انسان بولنے کے لائق نہیں، بلکہ قرآن میں تو اللہ بولتے کل انعام، جو آنکھ ہے، دیکھتا ہے، کان ہے، سنتا ہے، لیکن حق کو آبزرو کرے نہیں، ابھی بھی وحی کو لیا نہیں، تو وہ جانور کی طرح، اینیملز کی طرح ہو۔ تو صحیح انسان کون بولے تو نہیں، انسان بھی رہنا، مومن بھی رہنا۔ دنیا میں آپ پڑھے ہوں گے، ابھی 1-2 مہینہ پہلے کی خبر ہے، بہت سارے لوگ یورپ کے اندر، وہی یورپ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ عقل ہے، کتا بننے کی خواہش کرنے والے لوگ، کتنے لوگ اپنے آپ کو کتا جیسا بنا لیے، کتے کے جیسا چلنا، کتے کے جیسا ہانپنا، کتے کے جیسا کیچ کرنا، کتے کے جیسا، بلکہ یہاں تک بول دیے پولیس فورس کے اندر جو اوریجنل جو کتا ہے نا ویسا یہ انسانی کتے، ہیومن ڈاگس ہے نا، ان کو بھی شامل کریں گے، وہ تو ان کا ارادہ ہے۔ یہ تمہارے لیے پرانی خبر ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ ایک محقق تحقیق کر کے یہ بولے ہیں کہ بھائی تحقیق کرنے سے پتہ چلا ایسا انسان رہ کر اچھا بھلا اللہ کتنا خوبصورت پیدا کیا، کتنا زبردست اللہ، جانوروں سے بہتر اللہ ہم کو بنایا۔ ایسا بننے والا انسان چاہتا ہے کہ میں ایک کتا بن جاؤں، خنزیر بن جاؤں، سور جو پگ ہے نا اس کے جیسا اپنے آپ کو صورت کو سرجری کر کے بنا لیتے ہیں۔ یہ کتا بننے کی خواہش رکھنے والے کون کر کے تحقیق کرے تو پتہ چلا سب ایک سے بڑا ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، سب بڑے بڑے پڑھائی کے اعتبار سے بڑے عقل مند سمجھے جانے والے۔ اللہ کی وحی نہیں، وحی الہی اگر نہیں ہے، قرآن حدیث اگر نہیں ہے تو عقل سے یاد جائیں گے لوگ۔ انسانوں کا جانا یہی ہوتا ہے، انسانوں کی پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ خیر بات لمبی ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورس آف نالج 3 ہیں، 3 میں سے یہ جو تیسری چیز ہے نا، ان تیسری چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ایک مثال دیا میرے سامنے ایک انسان ہے، وہی مثال رکھ کے میں سمجھاتا ہوں، اس کی شیپ، شکل، صورت، خوبصورتی، رنگ، یہ ساری چیزیں 5 سینس ہے۔ اس کا ایک، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کے ریلیٹیوز ہوں گے، اس کی ایک ماں ہوگی، یہ سب عقل سے۔ لیکن اس کے بعد کا ایک سوال ہے، مرحلہ ہے، ایک اسٹیج شروع ہوتا، انہیں کون ہے، کیوں انہیں پیدا کیا گیا ہے؟ جیسا کہ شروع میں بولیا وہی بات، یہ انسان ہے، اسے کون پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، کب پیدا کیا گیا، اس کا انجام کیا ہوگا، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا، یہ پوری کائنات کے بیچ میں انہیں بھی ایک پارٹ آف یونیورس بنو ہے نا، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے کون سے کام، اس کے گارڈ کو، اس کا پیدا کرنے والا کون، اور انہیں اس کے کون سے کام کو پسند کرتا، کون سے کام کو پسند نہیں کرتا۔
یہ سب سوالات ہیں نا، یہ پورے سوالات سالو ہوتے ہیں صرف وحی سے، 5 سینس سے نہیں، عقل سے نہیں، اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ یہ تو میں ذرا تیزی کے ساتھ بولتا ہوں، میں ان سب کے جوابات صرف اور صرف وحی سے ہم کو ملے گی۔ دنیا میں 2 قسم کے ورلڈ ہیں، ایک ابزرول ورلڈ دنیا کا، وہ جس کو ہم اردو میں عربی میں بولے تو عالم الشہادت، جس کو ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں وہ عالم، اور ایک ہے نان ابزرول ورلڈ جس کو محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، بولا گیا تو جان لیں گے، وہ ہے عالم الغیب۔ عالم الغیب بہت سی چیزیں ہیں، عقل سے سمجھنے کا نہیں، حواس سے، خمسہ سے، 5 سینس سے جاننے کا نہیں، وہ صرف وحی سے، اللہ رسول کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوگا۔ برزخ ہے، جیسا کہ میں بتایا، برزخ ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، میزان عمل ہوگا، وہاں اللہ ہے۔ کون سی چیزیں؟ ایمان مفصل لاتے لو، آمنت باللہ، اللہ کو میں اور آپ دیکھے نہیں، مانتے ہیں، غیب، عقل کا بھی نہیں، 5 سینس کا بھی نہیں، اس کے ماورا، اس سے بھی اوپر کی چیزیں، اللہ کو دیکھے نہیں، مانتے، وہ ملائکتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو میں اور آپ دیکھے نہیں، چھوئے نہیں، محسوس نہیں کرتے، مانتے ہیں۔ وکتبہ، اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں، قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہمیں دیکھیں، ساری کتابیں جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں وہ بکس آف اللہ کر کے ایمان ہم بلیو کرتے ہیں۔ ورسولہ، جتنے بھی رسول، بعض رسولوں کے نام قرآن حدیث میں ہیں، بعض رسولوں کو اللہ کے ہمارے نبی بتائے، اور بہت سے نبیوں کے رسولوں کے نام ہم نہیں جانتے، مانتے ہیں۔ ورسولہ، وہ سب اللہ کے رسول، پرافٹس آف اللہ ہے کر کے مانتے ہیں۔ والیوم الآخر، قیامت کو میں اور آپ دیکھے نہیں، مانتے، ہمارا میرا اور آپ کا ایمان ہے اس پر۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہوا، جو ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا نا سب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جیسا اللہ لکھا ویسا چھوڑا۔ میرا اور آپ کا پکا ایمان ہے، جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے چھوڑا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، رب العالمین جیسا چاہا ویسے چھوڑا۔ میں اور آپ، ہر انسان دنیا کا چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہو جانا۔ دنیا میں ہر انسان کو وہ خواہش، کون سے ایج میں بھی رہتے ہوں گے، ہر ایک کو خواہش کیا کرتا ہوں میں کیسا چاہتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں کہ وہ ہو جانا۔ اللہ بولے ہیں قرآن میں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہے وہ جگہ کو آئیں گے تمہیں، اس کا نام ہے جنت، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ آپل لے لیے، سیب لے لیے، منہ میں رکھ لیے، سیب کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، سیب کا مزہ، انگور کا مزہ، گریپس کا مزہ چاہتے ہیں، اسی سیب میں رکھ کر اللہ وہ مزہ بھی دیتے ہیں۔ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے ویسا مل جائے گا، لیکن اس کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، چند اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو قربانی دینا، یہ سب ہونے کے بعد اتنا بڑا جو مقام ہے نا، جو ہم چاہتے وہ ہو جانے کا، وہ اسٹیج ہم کو ملے گا، مجھے اور آپ کو ملے گا، ضرور ایک دن کو ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے دنیا میں جیسا اللہ بولے ویسی زندگی گزارنا۔ خیر بات لمبی ہو جاتی، میں خلاصہ یہ بولا کہ ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ہیں، پوری چیزوں کی بیسک اگر ڈیپینڈ دیکھیں نا، پورا غیب کی چیزیں، نان ابزرول ورلڈ کی چیزیں پوری۔ تو اب لاسٹ یہی بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ ایک لمبا موضوع ہے، شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے لیکچر دیا، ایتھسٹ، انہیں کھڑے ہو کے لیکچر دیا، 3 گھنٹے لیکچر دیا کہ اللہ کا کوئی بھی نہیں، دیر از نو گاڈ، اللہ کا کوئی بھی نہیں، 3 گھنٹے لیکچر دیا۔ لیکچر دے کے ختم کر کے آئے، کھانے کے لیے بیٹھے، ایک چھوٹا سا بچہ سوال کرتا ہے، میرے ایک اسمال ڈاگ سر کو ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے مجھے، میں پوچھوں کیا ہو پوچھ با، تو تمہیں بولے نا اتنی دیر سے اللہ کو کئی کو نہیں ماننا کا تو دکھتا نہیں، اس واسطے اللہ نہیں، تمہیں سر میں درد کر کو، تم نہ سر میں درد ہے کر کو تمہیں مجھے بولے میں ماننا کیا ہاؤ ماننا سوچا کئی کو میں بولتے نا مجھے سر میں درد ہے، تمہیں بولتے دکھتا نہیں نا، وہ بس منہ بند اس کا۔ آدمی بولتا ہے پیر میں درد، پیٹ میں درد، سر میں درد، درد کہاں نظر آتا ہے؟ گلاب کی خوشبو نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، بیکٹیریاز تمہیں میں کون سا ایسا ننگی آنکھ سے کون سا دیکھ لے، مائکروسکوپ رکھو، وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں لیب میں، ڈاکٹرز دیکھے انہوں بولے ہمیں مان لی، تمہیں میں دیکھے نہیں۔ بیکٹیریاز کے، وائرس کے بارے میں کتنی چیزیں، شوگر کے بارے میں، بی پی کے بارے میں رپورٹ میں لکھوا آیا، ہمیں مانتے ہیں، کون سا ہمیں دیکھے؟ بہت ساری چیزیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے میں بولوں، امریکہ میں کوئی خبر، کوئی چیز وہاں ہوئی ہے، رشیا میں ہو گئے ہیں، آسٹریلیا میں ہو کر ہے، میں اور آپ دیکھیں گے، ویڈیو فوٹو آپ کو نہیں،
صرف نیوز میں لکھو ہے ایسا ہوا کرتے، ایسی بارش ہوئی، یہ آواز آئی، یہ چیز ہو گئی وہاں، میں اور آپ پکا مان لیتے. کتنی ساری چیزیں ہیں، ایسا بولنا ہے تو بولتے گئے تھے. اتنی ساری چیزیں بغیر دیکھے کہ ماننے والے ہمیں. اللہ اور اللہ کے رسول ایک بات بولے ہمیں دیکھے نہیں، کیوں نہیں ماننا؟ اس پر کیوں بھروسہ ہم کو نہیں ہوتا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. سب سے پہلی چیز ہے اللہ یہی بولے یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے دیکھے نہیں سو چیز، رسول بولے بول کے، اللہ بولے بول کے مانتے نا، انہیں چیز ایمان والا. خیر، اب مجھے دو باتیں بولنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آنکھوں میں نظر نہیں آتی وہ چیزیں بھی ہیں کیا؟ اتنی دیر سے اسی کا جواب دیں. غائب چیزیں، مغیب آپ دنیا کے اندر اچھے بولے تو برزخ میں جنت جہنم یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوں گی؟ ایک انسان، ہمیں ڈاکٹر بولتے ہمیں نہیں دیکھتے، ایک انسان بولتا بول کے ہمیں مان لیتے. اللہ رسول کی بات پر کیوں یقین نہیں؟ ضرور یقین ہونا چاہیے. ایمان، پورے ایمان کی بنیاد ہمیں دیکھے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پورے کا ڈپینڈ کس پر ہے بولے تو مغیبات پر ہے. کیوں ایسا؟ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اس کا بھی جواب لکھا ہے. یہ اصل میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی کوئی اسی کے ارد گرد یہ سب باتیں آ جاتی ہیں. غیب کی چیزوں پر کئی کو پورا کا پورا ڈپینڈ ہے، موقوف ہے. انسان کے اندر، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، اس اللہ کو معلوم انسان کے اندر نئی دیکھنے والی چیزوں کو حاصل کرنے کا جستجو، تلاش کرنے کی ایک صلاحیت ہے، طاقت ہے. انسان کو ہمیشہ ایک چیز سے الانسان حریص مما منع، کون سا کام کروڑوں کو بولتے کہ پکا وہ کرتا. سوچ بچپن سے بچوں کو ہمیں دیکھتے، یہ کرنا کو بولے تو وہ کرے گا، یہ اٹھانا کو بولے تو وہ اٹھائے گا. ایک نہیں معلوم ہے اس چیز کو معلوم کر لینے کا وہ تیٹم بولے گی، ایک آرام، ایک طلب، ریسرچ، وہ سرچ کر کو معلوم کر لینا کرنے کا. ایک چھوٹا کھلونا لے کو دیتے، وہ اک ویر آنے ویر کر کو الگ 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 کر کو رکھتا تھا. بچہ اندر کیا ہے دیکھنا کر کو خواہش سے. بڑے ہر ایک کے پاس ہوتا ایک انڈا لا کو دے ڈالے، فرسٹ دن تو انڈا پھوڑ کو کچا پی لے، دوسرے دن سے ارادہ ہوگا وہ ذرا انگار میں رکھو دیکھے تو کیا ہوتا ہے، یہ تل کو دیکھے تو کیا ہوتا، ہاف بائی آدھا پکا کو دیکھے تو کیسا رہتا دیکھے جا، یہ مسالہ ڈالے تو کیسا ٹیسٹ ہوتا دیکھے جا، پیاز ڈالے تو کیسا، فلاں ڈالے تو کیسا. انسان کے اندر یہ نہیں معلوم کسی چیز کو جان لینے کا ایک آرام، ایک علم، ایک صلاحیت، نالج حاصل کرنے کی ایک صلاحیت انسان کے اندر اللہ پیدا کرنے والے اللہ کو معلوم وہ رکھے ہیں. اللہ زمین میں کھڑے ہیں، ذرا اوپر 4-5 سیڑھی چڑھ کو دیکھے تو کیسا رہتا دیکھے جا. مینارے میں سیڑھی لگو ہے تو اوپر چڑھ کو اشارہ دیکھے جا کیسا دکھتا، پہاڑ میں چڑھ کو دیکھے جا کیسا دکھتا. چاند کو چلے گئے انسان، سورج کو چلے گئے، مارس کو جانے کی کوشش، اوپر سے ہمارے سارے انسانوں سے اعلیٰ ہماری اپنی جان، اولاد کی جان سے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اسی لیے اوپر بلا لی، 100 سے اوپر اپنے پاس اللہ بلا لیے، معراج کر وہاں تک بلا کر بھیج دی. پورے انسانوں کو یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں بول کے پہنچنے کی خواہش، اس میں زندگی ختم ہو جاتی. تو انسان کے اندر ایک ٹیٹم، ایک آرام ہوتے ہیں، ایک طلب ہے. وہ طلب کی وجہ سے اس سے وہ، اس سے اسے، اس سے اسے بول کے ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے انسان. جانوروں کے اندر بھی کھانے کا اللہ غذا بول کے رکھا ہے. لیکن شیر، ہرن، بکری، گائے کیا کھاتے تھے کہ 100 سال گزر گئے تو وہ کھاتے ہیں، ویسا کھاتے ہیں. لیکن انسان کچھ ایک مرغی کے پاس اس کا بچہ پوچھا کرتے کہ ماں یہ انسانوں کے اندر یہ ذات، وہ بستی، یہ مذہب کا کوئی اتنا ویرائٹی ہے نا انسانوں میں، ہم لگا میں ویسا کبھی نہیں کیا، خالی مرغا، مرغی، چکن یہ بولتے نا. کہتا نہیں ہے بیٹا، ان کے ہمارے بیچ میں ڈفرنٹ ہے. کیا کرتا ہوں زندہ رہنے کے ٹائم میں ان لگا میں کتنے کی ویرائٹی، مر گئے تو مردہ کھا لی میت، ہم لگا میں کیسا مرے بعد ہمارا شروع ہوتا سو ڈشز. ہوٹل میں ہم نے معلوم ہے نا چکن خالی ایک، اس میں 300-400 ویرائٹی بنا دیتے دنیا بھر میں. ہمیں دیکھے تو کئی سارے انسان کے پاس ایک سوچنے کی، ہر چیز میں ڈیپ میں جانا، اس کا ریسرچ کرنا، اس کے بارے میں انالائز کرنا، یہ طاقت، صلاحیت اللہ انسان کے اندر رکھا ہے. اللہ کی ذات، فائنل بات بولتا ہوں، بہت بڑی بات بولتا ہوں میں، اللہ کی ذات لامحدود، اس کی کوئی لمٹ نہیں. اس کا علم وہ بھی لامحدود، وحی کے ذریعے انسان کو جو ملتا نا وہ بھی لامحدود، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں. انسان کے ساتھ سب سے آخری بات، وقت چونکہ بہت ہو گیا ہے اس لیے سب سے آخری بات بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. میں انسان کے ساتھ اللہ 3 چیزوں کو رکھا ہے. ایک تو ہمارا اپنا جسم ہے، نمبر 2 ہماری اپنا قلب اور روح ہے، نمبر 3 ہے ہماری عقل. انسان کے اس کے جسم کی غذا، اصل غذا کیا؟ کھانا پینا نہیں، اصل غذا کیا؟ اچھے کام، اعمال صالحہ، برائی ان سے بچنا. برا کر دیا بولے تو وہ نحوست پیڑا کی وجہ سے اسے بیزار ہوتے رہتا، وہ کر کو رہنا تھا نہیں، کئی کچھ ہمیں اسے مارے گی، کئی کچھ اسے گلیاں دے گی، کرنے کا کردر وہ برا بچتا تھا.
کوئی گالی دیے انہیں صبر کر لیا, خاموش رہ گئے, بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اسے, میں اسے کیا بھی جواب دیا نہیں, دیکھ رپلے کریا نہیں, دیکھ کوئی غلط کرتا گیا تو افسوس کرنے کا, اچھا کام کرتا گیا, بیوہ کو مدد کر دیا, کسی معذور کی مدد کر دیا, یتیم کی مدد کر دیا, روح کو, دل کو, جسم کو جو خوشی ہوتی ہے نا, یہ جسم کی غذا اللہ رکھے. نمبر 2, ہمارے روح اور قلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کی غذا کیا, 100 سال والے جیگے, اس کی غذا کیا, اللہ اپنے ذکر کے اندر اس کی خوشی رکھا ہے, اس کی غذا کو رکھا ہے. ہمارے قلب کو, ہمارے روح کو سکون کیسا ملے گا, ذکر کی وجہ سے, اللہ کی معرفت کی وجہ سے, اللہ کو جاننے کے پیچھے, اللہ کیا, اللہ کے راستے میں وہ سلوک کے اندر جانے کی وجہ سے. سب سے آخر میں ہے عقل. عقل کی غذا کیا, وحی الہی. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وحی الہی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے جو اللہ دیے نا, وہ یعنی نبی کبھی بھی بولے نہیں میں سوچ کو بتاتا ہوں, سو یہ اچھا رہتا ہے انسانوں کو. آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بڑی غلطی, بہت بڑی غلطی یہ ہے, کئی سارے ایسے ہیں, اللہ 1000 بار معاف کرے, 1000 بار معاف کرے, انہوں مانتے اچھ نہیں, حضور بولے سو وہ زمانے کے واسطے, یہ زمانے کے واسطے سے بھی برابر نہیں, سیٹ ہوتا نہیں. இந்த காலத்துக்கு ஒத்துக்காது, அந்த காலத்துக்கு அந்த அரபியர்கள் குரடர்கள் அவர்களுக்கு சொன்னாங்க அது ஓகே, இந்த காலத்துக்கு செட் ஆகாது. خود سے پڑھے لکھے بول کے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے لوگ, بڑے بڑے اسکالرس بول کے شرمندہ ہو کو غیروں کے سامنے بولتے. ہمارے حضور بہت سوشل ریفارمر, بہت ساری چیزیں لائے, لیکن ان کے اپنے زمانے کے واسطے وہ اوکے سوٹیبل تھا. ہمارے زمانے نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ جو وحی کو مانتے نہیں, یا وحی کو یہ زمانے کے لائق نہیں کر کے بولتے, 2 کا 2 بھی بڑا گناہ, 2 کی 2 بھی بڑی غلطی, ایمان کے خلاف چیز. کیونکہ وحی کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے, حضرت جبرائیل کے واسطے سے آنے والی چیز. نبی اپنی طرف سے بولے, نبی اپنی طرف سے بول رہے تو نبی اپنا زمانہ دیکھ کر کو بولے جاتے. یہ ایک چھوٹی چیز بھی وحی کے ذریعے سے جو بھی آئی ہے, ہر زمانے کی سوٹیبل, کون سے زمانے میں بھی یہ زمانے میں سیٹ نہیں, فٹ نہیں, ہرگز بھی نہیں ہے. یہ سمجھنے میں ہم میں سے بہت سو کی غلطی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ خیال آتا. ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھ, ہماری ذمہ داری ہے یہ ایمان کو اپنے بچوں کو سمجھانا. تو یہ ہمارے اس مہینے کے جو لیکچر کے اندر جو باتیں آئے ہیں, میں آپ کو اس سے درخواست کروں گا آئندہ مہینہ تک دھیرے دھیرے ایک ایک بات اپنے اسٹیج میں, اپنے انداز میں, گھر کے اندر بات چلائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو کامل ایمان اور بصیرت کے ساتھ, پورے فہم کے ساتھ ایمان مفصل کو سمجھنے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.